أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله على المنافقين. لعنة الله على الكاذبين. لعنة الله على الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں اور عزم تحریکی ساتھیوں، یوتھ، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس، بچے بچیوں، ABMSOK، نہ بکنے والے نہ جھکنے والے تحریکی ساتھیوں، جیلوں میں اسیر ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں، تم کہاں ہو یہ اللہ جانتا ہے. اللہ تمہیں صاف خیریت کے واپس لائے. یا اے اللہ تمہاری خبر تمہارے اہل خانہ ہم سب تک تمہاری خیریت، عافیت
خبر ہم تک پہنچا دے۔ لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ، میرے شہیدوں، تمہاری قربانیوں، تمہاری جرت و ہمت اور نظریے پہ قربان ہو کر تحریک کے لیے خون دینے کے عملی جذبے کو سلام تحسین خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شہداء کے لواحقین، ان کے معصوم بچوں، یتیم بچوں، میرے بچوں، ان کے تمام اہل خانہ لواحقین، اوورسیز یونٹوں میں رہنے والے تمام ساتھیوں، پاکستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ، تمام قومیتوں، لسانی، ثقافتی، مذہبی اکائیوں کو السلام علیکم، آداب عرض، گڈ ایوننگ۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے ہیں لندن وقت کے مطابق۔ لندن وقت کے مطابق اس وقت 8 بج رہے ہیں، اور آج 9 جولائی 2017 کی تاریخ ہے، اتوار کا دن۔ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں موجود تمام تحریکی ساتھیوں، اراکین رابطہ کمیٹی پاکستان لندن، سب کو السلام علیکم۔ تحریکی ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، جیسا کہ آج آپ سب جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کراچی میں حلقہ PS 114 114 حلقے میں ضمنی انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس کی وضاحت پر آؤں، میں آج کے الیکشن کا بنیادی مقصد بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قانونی اعتبار سے الیکشن کمیشن آفس نے آج ضمنی انتخابات کی تاریخ مقرر کی تھی، یہ تو ہو گئی قانونی بات۔ اب آئیے ایک مقصد تو یہ تھا کہ قانون کی خانہ پوری آج کا الیکشن منعقد کر کے کر دی جائے،
اور جو آج کا بنیادی مقصد تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فوج، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی ایس آئی، ایف آئی اے، حکمران اور باقی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور جہادی جماعتوں کے لیے جو مقصد تھا وہ یہ جاننا تھا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، ہرگز نہیں۔ کیا میں نے کہا کون جیتے گا کون ہارے گا بنیادی مقصد؟ یہ ہرگز نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں آج کے انتخابات کا مقصد یہ تھا کہ یہ آج کا مقابلہ جو ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مائنس الطاف حسین کامیاب ہوتا ہے یا اس کے مد مقابل پوری فوج، آئی ایس آئی، ایم آئی، رینجرز، پولیس، پیراملٹری فورسز، صوبائی ایجنسیاں، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور دیگر ادارے وہ کامیاب ہوتے ہیں، یا مائنس الطاف حسین کے نعرے پر فوجیوں، رینجرز والوں کے بوٹ چاٹنے والوں کی کامیابی ہوتی ہے، یعنی پی آئی بی ٹولے کی۔ یہ تھا بنیادی مقصد۔ نہ یہ کسی اینکر پرسن کی سمجھ میں آیا ہوگا نہ کسی تجزیہ نگار کی۔ میں صبح سے سنتا رہا، بڑے بڑے تجزیے آئے اوپر نیچے، اور بحیثیت انسان کہیں جھنجھلاہٹ ہوئی، کہیں غصہ آیا اور کہیں ہنسی بھی آئی کہ جس ملک کے تجزیہ نگار اور اینکر پرسن کی اکثریت بے پر کی اڑانے لگے اور تجزیہ کرنے لگے، اس ملک کا انجام کیا ہوگا؟ اس ملک کا انجام تو ہونا ہی خراب ہے، اس لیے کہ جس ملک کی فوج، آئی ایس آئی، قومی سلامتی کے ادارے ہی بدعنوان ہوں، بے ایمان ہوں، جھوٹے ہوں، دھوکے باز ہوں، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے والے ہوں، عدلیہ کو تار تار کرنے والے ہوں، آئین کو بوٹوں تلے روندنے والے ہوں۔ اس ملک کا پھر اللہ کے علاوہ تو کوئی اور محافظ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے کہا تھا لعنت اللہ علی المنافقین، یہ جتنا جھوٹ بولتے ہیں، فوج والے، حکومت والے، ایجنسیوں والے، صوبائی حکومت ہو یا وفاقی، یہ منافقت کرتے ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں منافقت کرتی ہیں۔ اگر پورے ملک میں کوئی منافقت نہیں کرتا، جس نے کبھی منافقت نہیں کی، وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام الطاف حسین ہے، جس نے بنیاد ڈالی، جس نے نظریہ دیا، عملیت پسندی، حقیقت پسندی، عملیت پسندی کا نظریہ دیا،
اور 40 سال پہلے یعنی 39 سال پہلے، اب 40واں سال لگ گیا ہے، 1978 وہ جامعہ کراچی میں ایک ایسے نظریے کی بنیاد ڈالی کہ یہ ملک وڈیرے جاگیرداروں، غاصبوں، چوروں، لٹیرے، سرمایہ داروں کا نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے تمام غریب متوسط طبقے کے لوگوں کا ملک ہے۔ لیکن اس ملک کے سیاسی وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار حکمرانوں نے فوج، ISI، MI اور پاکستان کی عدلیہ سے مل کر، عدلیہ سپریم کورٹ کی ہو یا ہائی کورٹس کی ہو، وہ سب تابع ہیں فوج کے، فوج کے، فوج کے۔ اتنی ہمت الطاف حسین کے علاوہ کسی اور مائی کے لال میں ہو نہیں سکتی جو یہ بات اس طرح صاف صاف کہہ دے۔ سب دبے دبے الفاظوں میں کہہ رہے ہیں سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف۔ سازشیں کرنے والوں سن لو، ابے کبھی اتنی تو ہمت کر لو، چیخو چلاؤ اس وقت جب سازشیں کرنے والوں کے نام لینے کی جرأت و ہمت تم میں ہو، ورنہ بہتر ہے کہ کل انہیں سجدہ کرو، بہتر ہے کہ آج سجدہ کر لو۔ PIB ٹولے اور PIB ٹولے کے ساتھ جانے والے بے غیرت، بے شمع، بے غیرت، بے شرم، ضمیر فروش، احسان فراموش، کمینہ صفت، ناجھنجھال، نا شکرے، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم ہیں MQM، ہم چلائیں گے۔ تم نے بوٹ چاٹے ٹھاکر کے، فوجیوں کے، ایجنسیوں کے، سجدے کیے، ہاں میں ہاں ملائی، تم سمجھے کہ ہمیں آنے جانے کی تو اجازت مل گئی ہے، کام کرنے کی تو اجازت مل گئی ہے۔ الطاف حسین کا گھر سیل کر دیا 90، خورشید میموریل ہال میں تالا ڈال دیا، ڈالنے دو۔ ایک بات ذہن میں آئی ہے، کہہ دوں کہیں بھول نہ جاؤں، انہوں نے میرے گھر میں تالا ڈالا ہے، خورشید میموریل میں ڈالا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جلد جب پورے پاکستان میں تالا ڈل جائے گا، ڈل جائے گا، ڈل جائے گا۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم رینجرز کی چھتری، ISI کی چھتری، MI کی چھتری کے نیچے، فوج کی چھتری کے نیچے ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے ہر قیمت پر۔ ہم نہیں مانتے الطاف حسین کو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور الیکشن میں حصہ لینے کا PIB والوں نے اعلان کر دیا۔ تمہارے الطاف حسین نے، جو مرد کا بچہ ہے، بہادر ہے، جرأت مند ہے، نہ ڈرنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، اس نے آج کے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اب یہ چیلنج PIB والوں کے لیے نہیں تھا، یہ چیلنج تھا رینجرز والوں کے لیے، یہ
یہ چیلنج تھا ISI کے لیے، MI کے لیے، فوج کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے، چودھری نثار جھوٹے منافق کمینے ذلیل انسان کے لیے جو جہادیوں کا سربراہ ہے اور ریڈ ماسک لال مسجد کا جو خطیب نام نہاد ہے مولانا عبدالعزیز برقع والا، اس کا منہ بولا بیٹا ہے چودھری نثار. بڑے خوش تھے کہ اب آئے گا مزہ، اب چت کریں گے. ایک آرڈر نکالا، ریڈ وارنٹ انٹرپول سے الطاف حسین کا. دوسرا آرڈر نکالا ندیم نصرت کا، ریڈ وارنٹ انٹرپول سے بلائیں گے. چودھری نثار پہلے نواز شریف کو تو GIT سے بچا لو، سپریم کورٹ جو کچھ کر رہی ہے اس سے تو بچا لو. بے غیرت احسان فراموش، تم تو اپنے محسن نواز شریف کا بھی نمک کھا کے نمک حرامی کر رہے ہو، بے غیرت. تو یہ مقابلہ تھا مائنس الطاف حسین اور مائنس الطاف حسین کا اعلان کر کے میدان میں آنے والے کہ ہم شکست دے کر دکھائیں گے. لیکن قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آنے کے لیے بے شک، باطل مٹنے کے لیے ہے. لعنت اللہ علی المنافقین کاذبین شیاطین. یہ شیطان بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں. ان کے منہ پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے. لعنتیں کروڑوں لاکھوں اربوں لعنتیں ان کے اوپر ڈالی ہیں. اور PIB ٹولے کے ساتھ دینے والے کے ایک ایک کے منہ پہ لعنت. اور میں نے پھر اس کے بعد یہ کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ انک علی کل شیء قدیر. عزت دینے والا، ذلت دینے والا، صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ رکھتا ہے، اللہ رکھتا ہے. ISI قدرت نہیں رکھتی، MI قدرت نہیں رکھتی، فوج قدرت نہیں رکھتی، پاکستان قدرت نہیں رکھتا، وفاقی حکومت قدرت نہیں رکھتی، صوبائی حکومت قدرت نہیں رکھتی، سیاسی مذہبی جہادی جماعتیں قدرت نہیں رکھتی. PIB ٹولہ ان کا ایجنٹ کیا قدرت رکھے گا جب اتنی بڑی بڑی طاقتیں قدرت نہیں رکھتی. دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا، کیا ہوا. لیکن چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے. اب مجبوری آڑے آ گئی. بتاؤں گا کیا مجبوری آ گئی کہ بھاگنا پڑ رہا تھا لیکن ہیرا پھیری سے پھر بھی بھاگ نہیں آئے. میں نے اپنی ماں بہنوں، پیاری پیاری بہنوں،
پرعزم ساتھیوں، APMSوں کے بہادر ساتھیوں، یوتھ، لڑکے لڑکیوں سے کہا باکردار، عزت دار، اچھے خاندان والے، نہ خراب لڑکوں سے، نہ خراب عورتوں سے، نہ خراب لڑکیوں سے، پاکیزہ عورتوں لڑکیوں سے، جنہیں عفت کی بھی حرمت کا پتہ ہے، عزت کی حرمت کا بھی پتہ ہے، ان ماں بہنوں بیٹیوں سے میں نے کہا، بزرگوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا، جو ماں بہنوں کو دھمکیاں نہیں، ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جانیں بھی دی ہیں، ان سے مخاطب تھا۔ تو میری ماں بہنوں بزرگوں نے لاکھوں میسج بھیجے مجھے، بھائی ہم نہیں دیں گے ووٹ، آپ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، آپ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، آج کے الیکشن کا، ضمنی انتخابات کا، ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں دیں گے، نہ ہمارے گھر کا کوئی فرد دے گا۔ اور معصوم بچے بھی بائیکاٹ الطاف بھائی نے کہا ہے ہم ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، بچے بچیوں نے بھی نعرے لگائے، میرے پیارے بچوں، پپیاں پپیاں تمہارے لیے، پپیاں ہی پپیاں، سب یہی کہہ رہے تھے۔ اب ہوا یہ، صبح سحر ہوئی، آہستہ آہستہ سورج اوپر آنے لگا، دن چڑھنے لگا، اور وقت کا پہیہ گھومنے لگا، ٹک 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 گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ الیکشن میں ووٹنگ کا وقت آ گیا۔ چاروں طرف سناٹا، خصوصاً مہاجر علاقوں میں، اور حق پرست پنجابی، حق پرست بلوچی، سندھی، پختون، سرائکی، ہزارباز، گلگستانی، بلتستانی، بلوچی، سندھی، میمن، کاٹھیا واڑی، گجراتی، اور جتنی بھی مالاباری، اور جتنی بھی چھوٹے چھوٹے ڈائلیکٹس والی قومیں ہوتی ہیں، انہوں نے میری بات پر عمل کیا اور ووٹ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ اب آ جائیے، حق پرست سچے ہندوؤں، سچے سکھوں، سچے عیسائیوں، سچے احمدیوں نے، سچے پارسیوں نے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے سچے حق پرست لوگوں نے میری بات پر ابھی عمل کرتے ہوئے آج کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ آپ سب کو سلام، آپ سب کو شاباش، خراج تحسین، خراج تحسین، خراج تحسین، سلام تحسین، شاباش 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 شاباش۔ آپ لوگ باہر نہیں نکلے، پولنگ اسٹیشنوں پہ پی آئی بی کے ٹولے پہ عورتیں بیٹھی ہیں،
میں ان کے لیے کوئی برا لفظ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ میرے ماں باپ نے ایسی تربیت نہیں دی ہے۔ میں تو طوائفوں کو طوائف نہیں کہتا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوں گی، کیوں بنی طوائف؟ اس بحث، یہ میرا موضوع ہے، بحث نہیں ہے، اس پر کسی اور وقت تذکرہ کروں گا۔ اسی طرح کوٹھے ہوتے ہیں، کوٹھوں کے نیچے دلال اور بھڑوے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جو مردوں کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ بھی کیمپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں ان کو یہ نہیں کہوں گا۔ ایک طرف ان کے کیمپ لگے تھے، ایک طرف عورتوں کے کیمپ لگے تھے، خالی سناٹا، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی سویٹر بن رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آپس میں گپ بازیاں کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر گیم کھیل رہا ہے، آ ہی نہیں رہا کوئی نکل کے، آ ہی نہیں رہا کوئی نکل کے، آ ہی نہیں رہا کوئی نکل کے، سناٹا بالکل۔ پی آئی بی ٹولہ 12 بجے تک غائب، ایک ایک رہنما غائب، 12 بجے سے پہلے ایک بھی نہیں آیا۔ اور میں نے کہا تھا ساتھیوں سے کل کے اس میں کہ بیٹا تصویریں کھینچ کے رکھ لینا تاکہ نشانی رہے۔ سالوں نے آج منہ چھپائے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز نے، خدا کی قسم رہنماؤں نے منہ چھپائے اپنے، لیکن میرے ساتھی بھی سلیمانی ٹوپی پہن کر، کیونکہ یہ سلیمانی ٹوپی کا پتہ پی آئی بی والوں نے دیا تھا کہاں سے ملتی ہے، میں نے لے کے وہاں سے پہنوا دی، وہ نظر ہی نہیں آئے، کھینچ ڈالی ہیں، میرے پاس سب کی تصویریں موجود ہیں۔ ان کو شہداء، یادگار شہداء کے سامنے ٹکٹکی بھی بندھے گی، کڑھا بھی ڈلے گا، اور پھندے والی پوری لمبی سی ایک لائن بھی بنے گی، قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور معاج قوم کا سودا کرنے والے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا رہے گا، لٹکتے رہیں گے، لٹکتے رہیں گے، لٹکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بارہ بجے کے بعد نیو کراچی فون، اورنگی ٹاؤن فون، لانڈی فون، نازم آباد، نازم آباد، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، گولی مار، نازم آباد، بنس روڈ، سنچور لائن، ارے کون سا ایریا چھوڑا انہوں نے بھیا؟ حیدرآباد، میرپور خاص، سکر تک سے کہا کہ یار جہاز لے کر آ جاؤ یار، کسی طرح پہنچو، ماں بہن بیٹیوں کو بھی لے آنا۔ تو قریب قریب کے لوگ لالچے دیں کہ تمہارا گریڈ بڑھوا دیں گے، تمہارا یہ کر دیں گے، آؤ آؤ آؤ، کچھ لالچ میں آ گئے، جیسے آنا شروع ہوئے اطلاع ملی تو لی نام نہاد جو بڑے بوٹ چاٹنے والے ٹھاکر کے تھے، فوجی ٹھاکر کے، انہوں نے آنا شروع ہوا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، لیکن وہ نظر نہیں آئے جو نظر آنے چاہیے تھے، اور بہت سے جو ایم این ایز، ایم پی ایز اور یہ وہ جن کے بن گئے ہیں، ان کو تو انشاءاللہ جس جگہ سے ہوں گے وہاں سے نکال کر ڈھونڈ کر لا کر انشاءاللہ قانون کے حوالے کروں گا، قانون سزا دے گی، وہ سزا دی جائے گی۔
چاہے زندہ حالت میں ہو یا مردہ حالت میں ہو. ایک بج گیا، 2 بج گئے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، معلوم یہ ہوا کہ 1-2 شروع کے پولنگ اسٹیشن آئے، اس میں کہا پی آئی بی والے جیت رہے ہیں. ریلیوں کا انتظام ہونے لگا، عورتیں لائنیں بنانے لگی، لڑکیاں آگے بڑھ بڑھ کر تاکہ رابطہ کمیٹی کے جو مرد ہیں وہ انہیں زیادہ سے زیادہ مراعاتیں دلا سکیں، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کر سکے. اور بڑھ بڑھ کے آگے ٹوپیاں سیدھی کر کر کے، اپنی ٹیڑھی ٹوپی کر کر کے کہ ہم بڑے زیادہ گھاگ لانے والے ہیں، ٹوڑیاں لائن بناؤ، ریلی نکلے گی، جیت گئے جیت گئے جیت گئے جیت گئے جیت گئے. اور معلوم ہوا کہ 2000، 1300 سے 1600، 1600 سے 2000، 2500، 2500، 3000 پہ گاڑی جا کے اڑ گئے، پلٹ گئی. اور پیپلز پارٹی کے کیا نام ہے ان کا، نامزد امیدوار سعید غنی صاحب جو تھے وہ 1200 1300 کراس کر گئے، یہ 3 پہ اٹکے رہے. 13,900 جب ہوئے تو اچانک خبریں آنا بند ہو گئی، اور اچانک خبر آ گئی پھر 1 گھنٹے بعد کہ 13,600 پی آئی بی والوں کو 13,900 پیپلز پارٹی کے نامزد سعید غنی صاحب کے. اب رہ گیا 300 کا فرق. کہنے لگے یہ بھی ہم پورا کر لیں گے جناب، اور ایسا ہی ہوا. وہ 1300 سے آگے بڑھ کر پی آئی بی والوں کو 1400 سے پہنچا دیا. سعید غنی صاحب دوسرے نمبر پہ آ گئے، پہلے نمبر پر پی آئی بی والوں کو لے آیا گیا. پھر اس کے بعد اچانک 3:30 پونے 4 بجے کے بعد گاڑیوں کی آوازیں آنے لگی. معلوم ہوا کہ جنگ شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا جنگ شروع ہو گئی. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ نہیں کوئی جنگ شروع نہیں ہوئی، کوئی خبر؟ کسی نے موبائل چلایا، کسی نے خبر سنی، معلوم ہے جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ جنگ کرنے کے لیے 100 ٹرک رینجرز کے 114 میں پہنچنے لگے کہ یہاں مائنس الطاف اور مائنس الطاف کو کرنے والوں کے درمیان جو جنگ ہے تو مائنس الطاف کو ساتھ دینے والوں کو شکست دینے اور مائنس الطاف کا نام لے کر مائنس الطاف کرنے والے، بوٹ چاٹنے والے ٹھاکر، ان کو جتانے کے لیے 100 ٹرک رینجرز کے پہنچے. اور اچانک 3,000 سے 13,600 تک ایک ہی جھٹکے میں دشمن کی کلائی موڑ دی. ان کے باپ نے آج تک نہیں موڑی، اپنی مڑوائی ہے فوجیوں نے ہمیشہ. اگر فوجی مرد کے بچے بہادر قومی سلامتی کے ادارے ہیں تو قوم کو الو نہیں بنائے، 70 سال سے الو بنائے ہیں. ان پہ قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، چاہے پاکستان کا
کا شیرازہ بکھر جائے، بکھرنے دو، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تم نیک نیتی کے ساتھ کشمیر پر حملہ کر کے بھارت سے مقبوضہ کشمیر واپس لے لو، تمہیں الطاف حسین سلام کرے گا، سلوٹ کرے گا، فوجیوں سلوٹ کرے گا، سلوٹ کرے گا، اے پاکستانی فوجیوں تمہیں سلوٹ کرے گا۔ دستے آنے لگے، دستے آنے لگے، آپ چیما گوئیاں ہونے لگی، میٹنگیں چلنے لگی، 5-4 گھنٹے تک بلیک آؤٹ، گاڑی رک گئی، گاڑی ایک اسٹیشن پر رک گئی، 13,900 13,600 پہ گاڑی رک گئی، پھر اس کے بعد 1400 پہنچا کر اس کے بعد گاڑی رک گئی۔ معلوم ہوا پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب نامزد امیدوار ہار گئے اور پی آئی بی ٹولہ جیت گیا، مائنس الطاف حسین کا نعرہ لگانے والے کامیاب ہو گئے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ذلت عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے سائی والوں، ایم آئی والوں، فوج والوں، جی ایچ کی والوں، تم کو بھی قبروں میں جانا ہے، قبروں میں، قبروں میں، قبروں میں، قبروں میں جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے۔ تمہارا نہ بلہ ساتھ میں جائے گا، نہ تمہاری وردی ساتھ میں جائے گی، وہی کفن کا ٹکڑا ہوگا جو الطاف حسین کے جسم پر ہوگا، وہی ٹکڑا تمہارے اوپر کفن کا ہوگا، ہاتھ خالی ہوں گے۔ نہ تم نے جو چوری اچک کے، ہیروئن کی اسمگلنگ کر کے، کلیشن کوفوں کی اسمگلنگ کر کے، چرچ کی اسمگلنگ کر کے، فوجیوں جو تم نے مال کمایا ہے یہ قبر میں نہیں لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ لے کے جاؤ گے فوجیوں۔ تم نے آدھا ملک گمایا ہے پاکستان کے فوجیوں، باقی آدھا ملک بھی تم گواؤ گے فوجیوں اگر تم موجود رہے۔ میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں فوج کے غلط کاموں کے خلاف جان دینے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر پاکستانی نہیں ہوتے تو آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یوتھ، نوجوانوں، ایسی ذلت کی، روپوشی کی، اسیری کی زندگی گزارتے 92 سے لے کر 2017 آ گئے، میں کسی دن اعلان کروں گا انشاءاللہ، تو تم سب اس دن اوورسیز سے بھی چاہو تو، نہ چاہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے، چاہو تو معاہدین بزرگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا کہا میں نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ اور اشہد ان لا الہ کلمہ شہادت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس پھر اس کے بعد ایک اور
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ایک اور کہہ دینا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور اگر وقت ملے تو ایک اور کہہ دینا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ رب من کل ذنب من ذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من ذنب الذي يعلم ومن ذنب الذي لا يعلم انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اور اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں ماؤں بہنوں یہ دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلنا. جس دن میں کہوں اس دن رینجرز والوں کو جیپ بھر کے گولیاں چلانے دینا، فوج والوں کو چلانے دینا. اے اللہ آج میں یعنی آڈیو میسج کے ذریعے پوری دنیا سن رہی ہے، کہہ رہا ہوں کہ اللہ جیسے تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہ صحابہ پر جب ظلم ہو رہا تھا تو عیسائیوں کے بادشاہ نجاشی کے محل میں بھیجا تھا پناہ کے لیے، جیسا کہ تو نے یہودیوں سے معاہدہ کیا میثاق مدینہ، کفار سے صلح حدیبیہ کی. اے اللہ ایسے رستے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے صدقے ہمارے بھی کچھ ایسے صلح نامے اور میثاق کروا دے کہ وہاں سے ہمیں بھی ایسی
امداد ملے کہ آمنے سامنے جب ہو تو انہیں بھی پتہ لگے جس طرح یہ آج گولیاں چلاتے ہیں، لائن میں کھڑا کرتے کر کے گولیوں سے اڑا دیتے ہیں، یہ فوجی رینجرز والے لاشوں کو سڑکوں پہ پھینک دیتے ہیں، ان سے آمنے سامنے تو بدو سیلف ڈیفنس کے لیے اپنا ہم مقابلہ کر سکیں یونائٹڈ نیشنز کے اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق ہم کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم امن کے لیے اگر مجبوراً سیلف ڈیفنس کرنا پڑا تو کریں گے، امن کی خاطر، پیس کی خاطر، ٹو اسٹیبلش پیس. الطاف حسین وانٹ پیس not in Pakistan but throughout the world. Harmony, tranquility, brotherhood, interfaith harmony. کرسچن ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، احمدی ہو، کوئی بھی ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم سب مل جل کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور امن کے ساتھ رہ سکیں. We want to live with peace and harmony with all the sects, gender, even religion. یہ الطاف حسین کا نعرہ ہے. We are secular, we are progressive, we are progressive, we want to bring evolution. کون سا ایوولوشن؟ کنسٹرکٹیو ایوولوشن، ناٹ ڈسٹرکٹیو ایوولوشن. ہم فرینکنسٹائن مانسٹر جہادیوں کی طرح آئیسس، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگی، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ اور کشمیر کے اندر جو بھیجتے ہو تم، ان کو تو مرواتے ہو فوجیوں، خود نہیں جاتے ہو. ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم خود جو درس دیتے ہیں اس پہ خود عمل کریں. تمام ملاؤں کے، مولویوں کے، مفتیوں کے ماننے والوں جو تمہیں جہاد کا درس دے، پہلے بولو، پہلے تم قیادت کرو. اگلی صف میں تم کھڑے ہو، پہلے تم قدم بڑھاؤ دشمن کی طرف، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے. ایسا مت کرنا جیسے نواز شریف سے صاحب کہتے، نواز شریف کے ساتھ کہتے تھے، نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. نواز شریف بڑھاتا رہا، پکڑ کے اندر کر دیا جیل میں. پیچھے مڑ کے دیکھا نواز شریف نے، سب غائب. نواز شریف صاحب نے دیکھا تو سب غائب، سب غائب، سب غائب. تو اب میں تیاری شروع کر دو، بس تیاری شروع کر دو. اب دیر نہیں کرو، ایک ایک منٹ ضائع مت کرو، ابھی سے تیاری شروع کرو. انشاءاللہ بہت جلد اللہ مدد کرے گا، بہت جلد انشاءاللہ آمنا سامنا ہوگا. میں بلوچوں کو بھی ساتھ ملاؤں گا، میں قبائلیوں کو بھی ساتھ میں ملاؤں گا، میں حق پرست پشتونوں کو بھی ساتھ میں ملاؤں گا. میں افغانستان کے افغانیوں، I want to live with Afghanistan like a friendly country relationship. I want to establish relationship with Afghanistan, cordial relationship, friendly relationship. میں افغانستان کا بھی فروغ چاہتا ہوں، افغانستان کے لوگوں کا سکون بھی چاہتا ہوں. میں تمام پڑوسی ممالک کا سکون، امن،
سکون چاہتا ہوں، میں بھارت کا بھی چاہتا ہوں، ایران کا بھی چاہتا ہوں، چین کا بھی چاہتا ہوں، میں پوری دنیا کا سکون چاہتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آج کیا ہوا۔ اپنے پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب، آپ مجھے کچھ بھی کہیں، میں آپ کو خلوص دل کے ساتھ آپ کی جیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے پیارے بھائی کہوں، چھوٹا بیٹا کہوں، جو بھی سمجھو، بلاول بھٹو، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آصف بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی اور جماعتیں جنہوں نے بھی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں پوزیشن حاصل کی، کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور پی آئی بی والو، تمہارا اور تمہارے آقاؤں کا مائنس الطاف حسین فارمولا فیل ہو گیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، پوری دنیا کی ٹیمیں بلا لو، خدا کی قسم، اگر 3 سے 5، یہ میں دیتا ہوں 3 to 5% where the Muhajirs are living in dominated position in 114 constituency. Ask the people of those areas. 3 to 5% ووٹ سے زیادہ ان علاقوں سے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ان میں بھی جو ووٹ دیے ہیں وہ اردو اسپیکنگ نے نہیں دیے ہوں گے تو شاید 1% دیے ہوں، 1%۔ پوری مہاجر قوم نے الطاف حسین کو کے مائنس کے فارمولے کو ریجیکٹ کر دیا۔ شاباش مہاجروں، شاباش پختونوں، سندھیوں، بلوچوں، ہزار والوں، بلوچستانیوں، سرائکیوں، کشمیریوں، ہزار وال، حق پرستو، اے مہاجر، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، اللہ میرے شہیدوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ لاپتہ ساتھیوں کا پتہ بتا دے، اللہ پھر ساتھیوں کو جیل سے رہائی نصیب فرما، اور اللہ ان فوجیوں کو بھی ہدایت دے دے، ابھی بھی وقت ہے، گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ فوجیوں سن لو، الطاف حسین کو نہیں، دنیا میں کسی بھی حق پرست الطاف حسین جیسے آدمی کو نہ ماضی میں کوئی شکست دے سکا ہے، نہ دے سکے گا رہتی دنیا تک۔ کیوں؟ مسلمان کی حیثیت سے ایک بات تو جانتے ہو نا کہ 72 کا قافلہ کاٹ دیا گیا کربلا کے میدان میں، یوم عاشور کے دن جب حسین آخر میں رہ گئے تو وہ گئے، انہوں نے کہا مجھے نماز تو پڑھ لینے دو، اثر کی جنگ بند ہوئی، نماز پڑھ رہے تھے کہ شمر آ گیا کم بہار، یہ یزیدی فوج کے لوگ آ گئے، تیروں کی بارش کر دی، سر قلم کر دیا، نواسہ رسول کو ان ظالموں نے مار دیا، کمینے کتے کے بچوں نے۔ لیکن آج حسین کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، حسین 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 حسین، یزید کا کوئی نام نہیں لیتا۔ ہاں، یزید کا نام لیا جاتا ہے، پی آئی بی
ٹولے کے اندر، کمالو ٹولے کے اندر مجھے آوازیں آتی ہیں جب سب کو نکال دیتے ہیں، ان کے اپنے لوگ رہ جاتے ہیں تو یہ ماتم یزید کا کرتے ہیں، ہائے یزید ہائے یزید ہائے یزید ہائے یزید۔ بیٹا فکر نہیں کرو، الطاف حسین کے چاہنے والے ابھی زندہ ہیں، الطاف حسین کے ماننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بہادر بیٹے زندہ ہے، وہ تمہیں تگنی کا ناچ ہی نہیں نچائیں گے بلکہ تمہارا ایسا قلع کما کریں گے کہ تم یاد رکھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ساتھیوں آپ سب کو مبارک ہو، میرے پیارے ساتھیوں سب کو مبارک ہو، مائنس الطاف صاحب فارمولہ فیل ہو گیا، مہاجروں نے فیل کر دیا، فوج کو شکست، پی آئی بی کو شکست، مائنس الطاف فارمولے کو شکست۔ الطاف حسین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، الطاف حسین کو اللہ نے الطاف حسین بنایا ہے، اس نے میرا چیپٹر کھولا تھا، وہی میرا چیپٹر کلوز کرے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت میرا چیپٹر کلوز نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ آپ سب کو بہت بہت شاباش، بہت بہت پیار، بہت بہت سلام، بہت بہت پپیاں، شاباش 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 شاباش۔ نعرہ مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، نعرہ مظلوم، جیے مظلوم، نعرہ محروم، جیے محروم، نعرہ حق، جیے حق، نعرہ امن، جیے امن۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔